یار یہ کسی خاکی کے خاکے بنا رہے ہوں گے، میرے محمد کے تو خاکے بن ہی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، جن کا سایہ بھی نہیں ہے ان کے خاکے کیسے ہو سکتے ہیں؟ مثل او در عالم امکان متصور نیست۔ حضرت مجدد الفیضانی فرماتے ہیں ان کی مثل بزم عالم میں تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اقبال نے اسی کا ترجمہ کیا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ تو سنیے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، یہ 3 لفظ یاد کر لیجئے۔ تو حضور کا حسن متوازن تھا، چٹا گورا رنگ تھا حضور کا، سرخی مائل، اور آقا کریم کا حسن ملی تھا۔ تیسری چیز اقبال نے بیان کی، اور اس کے بعد میری گفتگو اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی، کہ انسان طبعاً کسی شخص کی خوبیوں کو پسند کرتا ہے اور اس کا اس کی طرف میلان ہوتا ہے، جس طرح مشاہیر کے ساتھ لوگوں کے قلب کا ربط پیدا ہوتا ہے۔ بڑے فلاسفرز ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ ادیب ہیں، بڑے جو ہے وہ جنہوں نے قوموں کے لیے کچھ کیا، تو لوگ جو ہے وہ ان کے لیے دل میں محبت رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک انسانی طبع ہے، کسی کے اوصاف، کسی کے وصف اس کی طرف راغب کرتے ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں کہ اپنی نسل کو حضور کی بے لاگ اور بے لوث محبت کا نور ان کے سینے میں اڈیل دیں، تو تیسرا کام آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ حضور کی سیرت ان کے سامنے رکھنی پڑے گی، چونکہ جس طرح میرے حضور کی صورت جیسی صورت کسی کی نہیں، حضور کی سیرت جیسی سیرت بھی کسی کی۔ اللہ اکبر۔ سیرت کے عنوان اگر میں چھیڑوں تو یہ ایک لمبی کہانی ہو جائے گی۔ صرف ایک واقعہ، غیر مسلم نے اسلام قبول کیا کسی زمانے میں، تو جب اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا ہے، تو اس نے کہا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ سنی اپنے نبی کی شان، ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ وہ کیا کہا، ایک دن مجلس رسول لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا، کہ ایک شخص نے کہا حضور میرا بیٹا گم ہو گیا اور ایک عرصے سے مل نہیں رہا، آپ دعا کر دیجئے میرا بیٹا مل جائے۔ قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ اٹھتے اور اجابت کے در کھل جاتے، مجلس میں موجود ایک شخص جو پیچھے کھڑا تھا، اس نے کہا حضور میں اس کے بیٹے کو شکل سے جانتا ہوں اور ابھی فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں، وہاں بچوں کے ساتھ میں نے اسے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ بس بات پوری ہو گئی، اس نے دوڑ لگا دی۔ تو آقا کریم فرمائے صحابی کو بلایا جائے، بلایا گیا، فرمایا بہت جلدی ہے جی حضور، آپ جانتے ہیں کئی دنوں سے بچہ مل نہیں رہا، میں الگ تڑپ رہا ہوں، بچے کی ماں الگ بے چین ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس بچے کو ملوں اور اس کو جلدی اس کی ماں کی گود تک پہنچاؤں کہ ممتا کی ماری ہوئی ماں کے دل کو قرار ملے۔ ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے، اولاد کے لیے اس کے سینے میں جو محبتوں کا ایک جہاں آباد ہوتا ہے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اقبال بیرون ملک تھے جب ان کی ماں انتقال کر گئی، تو انہوں نے وہاں ایک مرثیہ لکھا والدہ مرحومہ کی یاد میں، جو آج بھی کلیات میں موجود ہے۔ تو اس میں نے ایک جملہ لکھا، ذرا غور کیجیے، آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک مرکد پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ ہر ایک کو کہنا ہی پڑتا ہے نا جناب دعاؤں میں یاد رکھیے، مولانا صاحب سے بھی کہنا پڑتا ہے، پیر صاحب سے بھی گزارش کرنی پڑتی ہے، اور باقی لوگوں جناب مجھے دعاؤں میں یاد رکھ، حج پہ جا رہے ہو، عمرے پہ جا رہے ہو، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ لیکن ماں سے کبھی کہنا پڑا کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا؟ ماں ایسے ہی یاد رکھتی ہے، اور پھر ماں جب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتی ہے تو بیٹے کے حصے کی رحمتیں عرش سے جو ہے وہ کھینچ لاتی ہے، اور لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تو پھر ہی دعا قبول ہوتی ہے۔ اپلے تھاپتی ہوئی ماں، گارے سے بھرے ہوئے ہاتھ بھی، لیپا پوتی کرتی ہوئی ماں گارے سے بھرے ہوئے ہاتھ بھی اٹھا دے، اللہ ان ہاتھوں کو بھی خالی نہیں موڑتا۔ ماں کے سینے میں وہ درک اور وہ محبت کا جہاں آباد کر دیا گیا ہے۔ تو کہا حضور اس کی ماں الگ بے چین ہوگی اور میں الگ بے چین ہوں، اس لیے میں جا رہا ہوں کہ جلدی جلدی ماں تک پہنچا دوں۔ میں ضرور جاؤ، تمہیں روکتا نہیں، روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں، لیکن میری ایک نصیحت اچھی طرح سے سن لو کہ جب باغ کے کنارے جاؤ، بچوں کے سامنے اپنے بیٹے کو کھیلتا ہوا پاؤ تو اس کو بیٹا بیٹا کہہ کے آواز نہیں دینا، اس کا جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا اور گھر لے جانا، اور اس کی حضور میرا بیٹا ہے اور کئی دنوں سے بچھڑا ہے، ملے گا تو اس کو بیٹا کہہ کے پکاروں گا، سینے سے چمٹاؤں گا۔ کہا نہیں، وہ تو گھر جا کے کرنا، اس کا جو نام رکھا ہے نام سے پکارنا اور گھر لے جانا۔ عرض کی حضور میرا بیٹا، اس میں حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم نہیں جانتے
کئی دنوں سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا اثر ہوگا، تمہاری آنکھوں میں امٹتا پیار میں دیکھ رہا ہوں، لیکن تم نہیں جانتے کھیلنے والوں میں ہو سکتا ہے کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو پھر یتیم کا دل بھر آئے گا، کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بیٹا کہہ کے پکار۔ یہ ہمارے دین نے بتایا۔ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے ملاطفت کرنے سے منع کر دیا تاکہ بیوہ کا دل بے چین نہ ہو۔ غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرنے سے روک دیا، بلکہ یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تھوڑا پانی زیادہ ڈال لو، شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھیج دو۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو جو ہے وہ ایسے زاویے میں کھانا پکاؤ کہ اس کی مہک غریب کے گھر تک نہ پہنچے۔ غریب بچے ضد کر بیٹھے، ماں باپ ضد پوری نہ کر پائے، ان بلکتے بچوں کے آنسو کون پوچھے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ تو یہ ہمارا دین ہے، ہمیں سکھاتا ہے ہمدردی ایک دوسرے کے لیے۔ سید خورشید گیلانی مرحوم نے لکھا تھا کہ امیر لوگ نمائش نہ چھوڑیں، جو ہے وہ آسائش نہ چھوڑیں، لیکن نمائش چھوڑ دیں تو غریبوں کی جان سوکھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہمارے حضور کا دیا ہوا دین ہے، یہ حضور کا کہا اپنی اولاد کو جب یہ سکھاؤ تو پھر ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ اور میں ایک بات کا صرف اضافہ کر کے سمیٹتا ہوں، اور وہ یہ کہ حضور اپنی اولاد کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کے باب بتاؤ۔ اب چھوڑ دو اس بحث کو کہ دیوار کے پیچھے کا علم تھا یا نہیں، اب ہمیں چھوڑ دینا چاہیے اس بحث کو کہ اختیار کتنا تھا، اس بحث کو چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ حضور خطیب الاسلام علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا، تو ذرا اس رنگ سے بھی دیکھنے کا مزاج پیدا کریں۔ اگر اپنی اولاد کو نبی علیہ السلام کے اختیارات کے حوالے سے بات کرنے لگ جائیں گے تو وہ سوچے گی کہ آج کی جدید ٹیکنالوجی نے تو پوری دنیا کو فتح کر لیا اور ایٹم کا کلیجہ بھی شک کر لیا گیا، اور نبی کو کسی چیز کا اختیار نہیں۔ اپنی اولاد کو بتاؤ نہیں، نبی کی شان اور اختیار کا عالم یہ وہ انگلی اٹھائے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں، سورج پلٹ کے عصر کے وقت پہ آ جائے، اور سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے، اور پتھراں نو کلمے پڑھا جان، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے می وریا کستوریاں دا، می وریا کستوریاں دا، جدوں یار نچوڑیاں زلفاں۔ ذرا شعر کا حسن دیکھ لیجئے، می وریا کستوریاں دا، جدوں یار نچوڑیاں زلفاں، قبلہ او دے بھنیاں سائم جدے یار نے موڑیاں زلفاں۔ اللہ اکبر، وہ حسن ہے، وہ جمال ہے۔ تو حضور کے حسن کا تذکرہ بھی سنائیں، سیرت بھی سنائیں تو لازمی ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ اور ابتدا میں یہ میں سب بتا چکا ہوں کہ سچی محبت جب سینے میں آتی ہے تو وہ عمل کی متقاضی ہوتی ہے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، آپ کا شہر آباد رہے، اور اپنی پناہیں اور اپنی خاص کرم نوازیوں سے مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ، قاری زبید رسول صاحب کے اس کی اس تقریب میں ہم جس شوق فراواں کے ساتھ حاضر ہوئے، اس کی برکتیں اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اور خاص عنایتوں کا حظ وافر عطا کر دے۔ جتنے لوگ آئے سب کو خیر برکت رحمتیں عطا کر دے۔ اللہ ان اہلیہ کو، سجاد علوی صاحب کی اہلیہ کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، قاری صاحب کے درجات بلند فرما، جتنے لوگ آئے سب کو خیر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلیہ وسلم۔